اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ، سبقت جو پہلے ہو چکا، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لکانا البتہ ہوتا، لکانا البتہ ہوتا، لزامن لازم، کیا لازم ہوتا؟ ان کا ہلاک ہو جانا۔ اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہوتا تو جو یہ کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب ضرور آتا، یہ ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اس لیے فوراً سزا نہیں آ رہی، فوراً پکڑ نہیں آ رہی، یہ وجہ ہے، ورنہ ابھی تک ان میں سے کوئی بچا ہوا نہ ہوتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر وقت، فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کی، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، صبح شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، فَسَبِّحْ، بس آپ تسبیح بیان کریں، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں تسبیح بیان کریں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، وَلَا تَمُدَّنَّ، اور ہرگز نہ پھیلائیں، عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھیں، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، اس چیز کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا، بھی اس کے ساتھ، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، مختلف لوگوں کو ان میں سے، مختلف قسم کے لوگوں کو جو فائدہ ہم نے دیا ان کی طرف نہ دیکھیے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے یہ، بس جو مال و دولت جن لوگوں کو اتنا زیادہ دیا ان کی طرف دیکھ کر آپ مایوس نہ ہو، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا اس کے ذریعے، ورزق ربک، اور آپ کے رب کا رزق، خیر، بہتر ہے، وہ ابقا، اور بہت ہی پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی قائم رہو نماز پر، خود بھی نماز قائم کرتے رہو اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دو۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں سوال کرتے آپ سے رزق کا، نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے، اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے، لہذا تقوی اختیار کیجئے۔ وقالو، اور وہ کیا کہتے ہیں، کہا کافروں نے، وقالو، اور کہا کافروں نے، لولا یأتینا، کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس، بآیۃ، کوئی نشانی، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتہم، کیا نہیں آتی ان کے پاس، بینہ، واضح چیز، ما، اس چیز سے، فی الصحف، جو ہے صحیفوں میں، الاولی، پہلے والے، جو پہلے والے صحیفوں میں درج ہے، ولو انا، اور اگر بے شک ہم، اہلکناہم، ان کو ہلاک کر دیتے، بعذاب، عذاب میں، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو، البتہ وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسول، فنتبع آیاتک، ہم پیروی کرتے
کتاب کی آیات کی، من قبل پہلے اس سے، ان نذل کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا اور ہم رسوا ہوتے۔ قل آپ کہہ دیجئے کل متربص، سب کے سب منتظر ہیں، سارے انتظار کرتے ہیں۔ فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من اس کو، اصحاب الصراط السوی، جو سیدھے راستے والے ہیں۔ اصحاب الصراط السوی، جو سیدھے راستے والے ہیں۔ ومن اہتدی، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو جان لوگے۔ لکھیے، یہ سورۃ طٰہٰ کا درس نمبر 15 ہے۔ سبق عنوان ہے تحدید و تنبیہ اہل غفلت اور تسلی برائے نبوت۔ گزشتہ آیات میں منکرین کی عقوبت کا ذکر تھا، ان کو جو سزا ملی اس کا بیان کیا گیا، اور ساتھ سابقہ اقوام کی طرف توجہ دلا کر عبرت حاصل کرنے کا تذکرہ کیا تھا کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، شام کے سفر میں ان کو دیکھتے ہو تم۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ارشاد فرمائی کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے وقت طے نہ ہوتا تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر ابھی عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے وقت طے ہے اس لیے ابھی ان پر عذاب نہیں آتا۔ کلمہ سابقہ سے مراد اللہ تعالی قیام حجت سے پہلے کسی کو نہیں پکڑتا، علم الہی میں ان کے عذاب کے لیے پہلے سے ایک میعاد اور وقت طے ہے، لہذا اس سے قبل سزا نہیں ہوگی۔ یعنی وقت بھی متعین ہے تو اللہ حجت بھی تام کرتے ہیں پھر سزا دیتے ہیں، جو وقت طے ہے متعین ہے وہ آ جائے تو پھر سزا دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پکڑتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مجرموں پر فوراً عذاب نہ آنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، میعاد کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے، دن رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی تقدیس بیان کیجئے، اس کی تعریفوں میں لگے رہیے، اس کی یاد اور اس کے ذکر میں لگے رہیے، نمازیں قائم کیجئے۔ اس کے اندر بھی نمازیں آ گئی، طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز، غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں تسبیح اور تحمید کیجئے، اس سے مراد تہجد کی نماز، اور دن کے اطراف میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، تو اطراف سے مراد ظہر اور مغرب کی نماز۔ تو فرمایا امید ہے قیامت کے دن آپ اس کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اب نماز پڑھیں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں تو قیامت کے دن اس کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں سے ہم نے کفار کو فائدہ دیا ان کی طرف ہرگز رغبت نہ کیجیے، یہ سب متاع قلیل ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والے، ان کے پاس تو دنیاوی زندگی کے عیش اور عشرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے، جنت کی زندگی ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت ان کے یہاں نہیں، حالانکہ اصل قدر و منزلت والی زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے۔ دنیا میں کفار کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں حقیقت میں یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ فتنہ اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ یہ مال لے کر کیا کرنا چاہتا ہے، امتحان ہو رہے، اس کو نعمت مت سمجھیے کافر کے لیے، یہ کافر کا امتحان ہے۔
اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے کہ وہ بھی نماز قائم رکھیں. ہے نا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں کہ وہ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، نماز کے اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پہ لگا دینا چاہیے، اسے نماز کا حکم کیا جائے کہ وہ نماز پڑھے. اور اگر بچہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے اب بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کو مارنے کا حکم دیا، اس کو مار کر نماز پڑھوائیے تاکہ ابھی سے اس کی عادت بنے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. دنیا میں مالک غلاموں سے روزی منگواتے ہیں، کمواتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ مالک ہے جو خود دیتا ہے. رزق کا کفیل خود ہے کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، تم بس میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تم اللہ کی عبادت کرو، رزق اللہ نے دینا ہے، اس لیے کہ رزاق وہی ہے. پھر معاندین کے ایک قول کو ذکر کیا. مشرکین کہتے ہیں یہ رسول ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، معجزہ کیوں نہیں لاتا، دلیل کیوں نہیں لاتا. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ لائے. اللہ تعالی نے فرمایا پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے پاس کتابیں موجود، واضح نشانیاں اور علامات موجود، دلائل موجود. صحف اولیٰ سے مراد تورات، زبور اور انجیل ہے، اور سابقہ جو صحائف پہلے نبیوں پر نازل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ان کتابوں میں موجود ہے. وہ کتابیں کہتی ہیں کہ آخر میں ایک محمد نام کا نبی آئے گا، احمد نام کا نبی آئے گا. تصدیق موجود ہے نا، یہی نشانی ہے. آپ کے آنے کی بشارتیں ان کتابوں میں کافی ہیں، وہ تو میں دلیل نظر نہیں آتی. یا پھر معنی یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کریم نہیں پہنچا. جب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، سابقہ امتوں اور سابقہ انبیاء کا حال بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ قرآن کریم میں موجود جو ہے کہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں، پہلے نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں، پہلی امتوں کے واقعات سنا رہے ہیں. کیا یہ معجزہ اور دلیل تھوڑی ہے؟ یہ نظر نہیں آتی ان کو؟ اصل میں یہ من چاہا معجزہ چاہتے تھے، جیسے ہم کہیں ویسے ہو جائے. تو یہ تو اللہ کے اصول نہیں ہے. جیسے تم مطالبہ کرو ویسا معجزہ آ جائے. ایک کہے گا یوں ہو جائے، دوسرا کہے یوں ہو جائے، تیسرا کہے یوں ہو جائے. یہ تو مشقت میں ڈالنے والی بات ہوئی. اللہ کسی کی مرضی کے مطابق معجزے نہیں دکھاتا، ورنہ تو کافروں نے اس کو کھیل بنا دینا تھا. ایک کافر کہتا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، دوسرا کہتا نہیں 4 کریں، تیسرا کہتا نہیں جوڑا ہی رہنے دیں، پھر مانیں گے. تو من مانے معجزات اللہ نہیں دیتے، اور اگر من مانا معجزہ اللہ دے بھی دیں پھر جو نہ مانے اس پر سخت سزا آ جاتی ہے. تو اللہ ان کے منہ مانگے معجزے اس لیے نہیں دکھاتے. اگر منہ مانگے معجزات دکھائے گئے تو یہ ایک دن بھی نہیں بچیں گے، مر جائیں گے، عذاب آ جائے گے ان پہ. اس لیے کہ منہ مانگا مطالبہ کر کے پھر نہ ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے. اور معجزہ نبی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا،
معجزے کا فاعل اللہ خود ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ معجزات دکھا دیتے یہ مان لیتے، تو بھائی پہلے سے ہی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ کے علم میں موجود ہے کہ انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، معجزے دیکھ کر بھی انہوں نے دائیں بائیں کرنا ہے، معجزات کو دیکھ کر بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے معجزات مزید دکھائے نہیں، اور ان کے مطالبے کے مطابق اللہ نے معجزات دکھائے نہیں، اس لیے کہ پہلے کئی موقعوں پر یہ کہہ چکے تھے یوں ہو جائے تو ہم کر مسلمان ہو جائیں گے، ہوا پھر بھی نہیں ہوا۔ اگر ہم یہ قرآن اور رسول بھیجنے سے پہلے ان پر عذاب بھیج دیتے تو اس پر مشرکین اور معاندین کہتے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم عذاب سے پہلے آیتوں کا اتباع کر لیتے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اب ہیلے بہانے چلانے کا وقت ختم ہو گیا، اب انجام اور نتیجے کا انتظار کرو، ان قریب جان لوگے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے، پتہ لگ جائے گا، وقت بالکل قریب ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ آپ نے سمجھ لیا، اب یہاں پر ایک بات سمجھتے چلیں، ایک تو یہاں پر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، آناء انون کی جمع ہے، اس کا معنی ہے وقت، رات کے اوقات میں بھی تسبیح بیان کیجیے، اس میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آتی ہیں، نماز کے بعد تسبیحات کا خوب اہتمام کیجیے، اس کے علاوہ اوقات میں بھی تسبیحات کی ممانعت نہیں ہے، لیکن نماز کے بعد زیادہ اہتمام کے ساتھ تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھتی مصلی سے بھاگ نہ جائیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس وہ سلام کا انتظار کرتے ہیں، سلام پھرتا ہے دوسری طرف ابھی پورا ہوتا بھی نہیں کہ نکل کے بھاگ جاتے ہیں، پیچھے مسبوق کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا راستہ بند ہو جائے گا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھ لینا چاہیے نماز کے بعد، یہ مسنون اعمال ہے نماز کے بعد کے، اور بھی بہت ساری دعائیں نماز کے بعد کی منقول ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ تو پڑھنی چاہیے نا، اس لیے نمازوں کے بعد تسبیحات کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، یہ انسان کی روح کی غذا ہے۔ تو بہرحال فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا کلمہ سبقت نہ کر جاتا تو ان پر عذاب آ جاتا۔ اس سے نقطہ سمجھیے، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے عرش کے ایک کونے پر لکھوا دیا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر، غصے پر سبقت کر چکی، یعنی میری رحمت میرے غصے سے بہت زیادہ ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ عذاب نہیں آتا، اللہ کی رحمت ہے کہ فوراً عذاب نہیں آتا، ورنہ سخت پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ عذاب سے مانع ہے، قرآن کریم میں موجود ہے ما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا جب تک آپ موجود ہیں۔ جب ابو جہل نے کہا کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نازل نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی کا وجود رحمت ہے، اس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ تیسری بات، اللہ کی طرف سے ہر قوم اور ہر فرد کا ایک وقت مقرر ہے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ لکھو یہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت مرے گا، یہ کھائے گا، یہاں جائے گا، یوں زندگی گزارے گا، تو اللہ کی طرف سے ہلاکت کا وقت ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى،
پڑھیے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کرے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ تو آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو نماز کا حکم دے۔ اس لیے گھروں میں اس کا اہتمام کیجیے۔ آج کل تو اکثر لوگوں کو نماز کا سبق بھی نہیں آتا، نماز نہیں آتی، 5ویں کلاس 6ٹھی کلاس میں بچے بچیاں پہنچ جاتے ہیں، نماز کا سبق نہیں آتا۔ فیسیں ان کی اتنی دی جا رہی ہیں، سکول والے کم از کم نماز تو سکھا دیں، وہ بھی نہیں سکھاتے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہی اگر یاد کروا دیا جائے، ان کے لیے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر نماز کا مفہوم بھی سیکھنا چاہیے، ہر نمازی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں۔ میں دعائے قنوت پڑھتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تحیات پڑھتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں کہاں سے قرآن کریم پڑھتا ہوں، اس سے مطلب مفہوم کیا نکلتا ہے، مراد کیا ہے اس سے؟ اسی لیے فرمایا نا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم سمجھ نہ لو کہ کیا کہتے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک تم سمجھ نہ جاؤ کہ کہتے کیا ہو۔ آج کتنے نمازی ان کو پتہ نہیں نماز میں ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ تو لہذا اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی۔ نماز کے معاملے میں سستی قابل قبول نہیں، بالکل۔ آگے اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات کا ذکر کیا کہ اگر ہم چاہتے تو بے شمار معجزات لے آتے، لیکن ہم ان کے مطالبوں پر معجزے نہیں دکھاتے۔ بعض تو ہوتا ہے نہیں معجزہ طلب کریں گے ذرا دل کو اطمینان ہو جائے، یہ کام ان میں نہیں تھا، یہ مذاق کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہو، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی۔ کھجور کا ایک لمبا درخت تھا، اس پر کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو کھجور کا خوشہ اتر کر آپ کی گود میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ کام اللہ کا ہے، میرا نہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو میری تصدیق فرما دے تو آپ مان لیں گے؟ کہنے لگا بالکل مان لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کھجور کا خوشہ ٹوٹ کر آپ کی گود میں آ گرا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ لیکن وہ ضدی نہیں تھا، وہ تصدیق چاہتا تھا بس۔ پھر آپ نے اشارہ کیا، خوشہ خود جا کر اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ اب عقل تو ان چیزوں کو مانتی نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا۔ اب 14ویں رات کا چاند ہے، اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر گیا، دوسرا جبل کی کان پر چلا گیا۔ یہ مینا کی طرف جانے والی جو سرنگ ہے وہ یہی جبل ابو قبیس کے نیچے سے ہے، اسی کے نیچے سے یہ سرنگ جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے تھا، تو یہ نشانی ظاہر ہو گئی، معلوم قیامت بالکل قریب ہے۔ تو لوگ کہنے لگے بھائی اس نے تو چاند پہ بھی جادو کر دیا، یوں ٹال دیا۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی اور معجزات دکھائے انہوں نے، ان کا حال بھی یہی کرنا ہے۔ تو اپنی مرضی کے معجزات، جی یہاں پر آپ کے لیے بڑے بڑے باغ ہونے چاہیے، بڑی بڑی نہریں ہونی چاہیے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے چشمے۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے، وعنب اور انگوروں کا ایک باغ ہونا چاہیے،
فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس چلائیں آپ نہروں کو ان کے درمیان، آپ کے لیے بڑے بڑے باغ ان میں نہریں چلتی ہوں، پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ مکہ مکرمہ آپ دیکھتے ہیں خشک پہاڑی پہاڑ، لال سرخ کالے پہاڑ، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، کہتے یہاں پر نہریں اور باغ چلائیں پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ زمزم کا پانی ہوتا تھا وہاں پہ، قریب کچھ چھوٹے چھوٹے چشمے بھی تھے۔ مشرکوں نے آپ سے منہ مانگے معجزات طلب کیے، اور ایک یہ بھی کہا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ گرا دیں آسمان جیسا کہ آپ کا گمان ہے، آسمان ہمارے اوپر گرا دیں، ہم مانتے پھر بھی نہیں، ہمیں جو عذاب کی دھمکی دیتے ہیں لے آئیے آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا ایسے کیجئے فرشتے ہمارے سامنے آئیں، اللہ بھی آئے فرشتے بھی آئیں، وہ آ کر کہیں یہ محمد ہمارا نبی ہے، پھر مانیں گے ورنہ نہیں مانتے۔ یا کہنے لگے او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے لیے تو سونے کا گھر ہونا چاہیے، دیواریں چھت دروازے فرش کھڑکیاں سب کیا ہوں سونے کی، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ کبھی کہتے او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان کی طرف چڑھ جائیں، اڑ کے ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں اور ہمارے سامنے واپس آئیں، پھر ہم کہیں گے آپ نبی ہیں۔ کبھی کہتے آپ جب چڑھیں گے صرف جانے اور آنے پر اعتبار نہیں ہوگا، حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں پھر ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قول، آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے ہر کمزوری و عیب سے، وہ یہ سارے کام کر سکتے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے منہ مانگے مطالبات اس نے نہیں دکھانے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے تم نے مسلمان تو ہونا نہیں، مسلمان تم نے بننا نہیں، ویسے بس تمہارے مطالبے اور کچھ بھی نہیں۔ باقی پہلے صحیفوں کا ذکر کیا تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں، آپ کی نشانیاں لکھی ہیں، اس کے علاوہ چاند کا تو ٹکڑے ہونا تم لوگوں نے دیکھا، اور معراج کا واقعہ آپ لوگوں نے دیکھا سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخت آ رہے جا رہے آپ نے دیکھا سنا، بے شمار معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ظاہر ہوئے، مانتے تو تم پھر بھی نہیں ہو۔ تو یہ کیا آپ نے پکڑا ہوا ہے کہ چلو یہ ہو جائے تو مان لیں گے، وہ ہو جائے تو مان لیں گے، ماننے والے تو تم اور نہیں۔ اس لیے اللہ منہ مانگے معجزات نہیں دکھاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا انکار کر گئے، پتہ تھا یہی نبی ہیں پھر بھی انکار کیا۔ تو نبی کا کام تو راستہ بتانا اور دکھانا ہے، زبردستی کسی کو ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہے۔ نبی صرف سیدھا راستہ دکھاتا ہے، نبی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے متربصن، سب منتظر ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پسند قریب تم جان لوگے، من اس کو، اصحاب الصراط السوی، جو سیدھے راستے والے، پتہ چل جائے گا سیدھے راستے پر کون ہے، ومن اہتدی، اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہیں بھیجتے عذاب نہیں نازل کرتے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے ہم عذاب نہیں نازل کرتے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں پر حجت تام ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کل بہانہ بنائے جی ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں، اس لیے اللہ پہلے حجت تام کرتے ہیں، اب نہیں مانتا پھر عذاب آتا ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ تو فرمایا انتظار کیجئے، ان سے کہہ دیجئے انتظار کریں، پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے، کون غلط راستے پہ ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت دوزخ سامنے ہوگی۔ من مات قد قامت قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، لگ پتہ جائے گا کس کا کون سا مقام اور کس کا کون سا ٹھکانہ ہے، بس تھوڑا وقت انتظار کیجئے۔
الحمدللہ یہ سورہ طٰہٰ 15 اسباق میں 15 دروس میں الحمدللہ یہ سورت مکمل ہوئی. فللہ الحمد اولا و آخرا. چلیں بس.